وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن قیامت تک لوگ آئیں گے، ان لوگوں تک دین کی محنت کا پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اس کی محنت کو سیکھنا بس ضروری ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ اب اس محنت میں کیا ہے، اس میں محنت میں بنیادی چیز جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور اللہ کے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ بول ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ زبان پہ ہے تو یہ بول ہے، اور یہ اگر لکھا ہوا ہے تو یہ تحریر ہے، اور یہ اگر دل زبان سے اتر کے دل میں آ جائے تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے رازق ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہے، اللہ ہی ہمارے مالک ہے۔ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان ساری چیزوں کے خالق اللہ پاک ہیں۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اور آسمان کے درمیان کتنی چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہیں، ان ساری چیزوں کے خالق اللہ پاک ہیں۔ خالق بھی اللہ پاک ہے، مالک بھی اللہ پاک۔ اور جو چیزیں ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور زمین کے نیچے کتنے اشراط الارض ہیں، کتنی مخلوقات جو ہے جو سمندروں کے اندر ہے، کتنی مخلوقات جو فضا کے اندر ہے، ان ساری مخلوقات کے خالق بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے ساری چیزوں کو بنا کے ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ کا ہر چیز پہ قبضہ ہے۔ زمین اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان اللہ کے قبضے میں ہے، زمین پہ اللہ کا تصرف ہے۔ جب چاہے زمین کو اللہ پاک جو ہے وہ تھما دے، جب چاہے اللہ رب العزت زمین کو ہلا دے۔ جب اللہ پاک زمین کو ہلاتے ہم کہتے ہیں زلزلہ ہے، بس زلزلہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، زمین کو ہلا دیتے ہیں اور زمین کے اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے، بستیاں کی بستیاں جو ہے زمین بوش ہو جاتی ہیں ہلکے سے زلزلے سے۔ ہمارے آئے دنوں دیکھتے رہتے ہیں پھر زلزلے آئے اور جو ہے کہاں کہاں کیسی کیسی جو ہے تباہی ہو۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو یہ جو آسمان ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اللہ آسمان سے بارش برسا دے، چاہے تو اللہ پاک آسمان سے آگ برسا دے، ہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں اللہ پاک نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ اس کا یقین آ جائے، اس کا یقین آ جائے، ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، اور جو بھاگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو رہی ہے وہ اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوں گے وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور جو ان اعمال کو اپنائے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ فرمایا اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ جس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے میل کھاتی ہوگی اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن جو کامیابی کا معیار ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے۔ ہاں فرمایا کہ جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہیں کھاتی ہوگی اللہ پاک اس کی طرف التفات بھی نہیں فرمائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہاں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ساری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے اس کے لیے دعوت والی محنت۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آخری حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا کے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ گواہ رہنا، گواہ ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہیں ان کے ذمے ہیں کہ غائبین تک یہ اللہ کے دین کا جو ہے پیغام پہنچانا۔ تو غائبین میں کون ہے؟ قیامت تک کے آنے والے انسان جو ہے غائبین ہیں۔ اب جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے محنت فرمائی اور ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ کر دیا، تو اللہ کیا ہو گئے؟ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو۔ ہاں، اتنا بڑا پروانہ اللہ پاک نے صحابہ کو ان کی زندگی میں عطا فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اب جو یہ محنت ہے ہماری طرف متوجہ ہو، جو اس گئے گزرے دور میں دین کی محنت کرے گا، اللہ پاک جیسے صحابہ سے راضی ہوئے ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں سے بھی راضی ہوں گے جو دین کی محنت کریں گے اور اس کے جو ہے جو مشقتیں آئیں گی اور جو تکلیفیں آئیں گی ان کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے، تو اللہ پاک ان کا حشر بھی صحابہ کے ساتھ فرمائیں گے۔ ہاں، تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دین کی محنت کا سیکھنا اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ذمے لگایا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہماری جان مال وقت اللہ کے دین پہ لگی۔ فرمایا کہ جو اللہ نے جان دی ہے وہ دین کی محنت کے لیے دی، جو اللہ نے مال دیا ہے اگر اللہ کے دین کی محنت میں نہیں لگا تو دنیا کی فانی چیزوں میں لگ کے فانی ہو جائے گا۔ آدمی کی زندگی ختم ہوگی، مال بھی ختم، جان بھی ختم اور اوقات بھی ختم۔ اب یہ جان مال وقت اللہ کے دین پہ لگے گا، اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور موت کے وقت بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کی ساری گھاٹیوں میں کامیاب فرمائیں گے جب دین پہ جان مال وقت لگے گا اور دین زندگیوں میں آئے گا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کوئی فرما رہے کہ پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائے گا۔ فرصت تو آدمی کو ملتی ہی نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں، کل میں آ جائے کہ بد میں آ جائے۔ اب موت سے پہلے اس محنت کو سیکھ کے دین پہ چلنا ہم سب کے ذمے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں بھائی 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے، اور جب تک 4 مہینے نہیں لگ رہے تو بھائی 3 دن تو رمضان میں لگائے لیں۔ فرمایا رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آدمی نیکی کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور ابتدا کرتا ہے، اللہ پاک سارا سال اس کو استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ جو رمضان میں یہ عہد کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ پاک سارا سال اس کی جھوٹ سے حفاظت کرے۔ جو اس مہینے میں یہ طے کر لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، اللہ پاک سارا سال غیبت سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو اس مہینے میں طے کر لے کہ میں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اللہ پاک سارا سال اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس محنت اس مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا لے، اللہ پاک ساری زندگی اس سے دعوت والا کام لینے کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ تو بھائی 3 دن کم سے کم ہمارے اللہ کے راستے میں ضرور لگے۔ تو بھائی اس جمعے سے جو آنے والا ہے ہماری مسجد سے 3 دن کی نماز بھی جاری ہے، تو جن ساتھیوں کا ابھی تک کبھی کچھ وقت نہیں لگا وہ 3 دن لگا کے اس محنت کو سیکھیں گا۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، یہ کوئی ثوابی کام نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نیابت میں یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں، اور جو ذمہ داری لگائی جاتی ہے اس کے متعلق پوچھا بھی جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا دن مٹ رہا تھا، میرے حکم ٹوٹ رہے تھے، میرے پیارے حبیب علیہ السلام والسلام کے مبارک طریقے چھوٹ رہے، تم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اس کے لیے بھائی 3 دن ضرور لگائیں۔ تو کس کا ارادہ بھائی ماشاء اللہ کون کوشش کرے گا؟ جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ 3 دن ہمارے اللہ کے راستے میں سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہاں اعمال ہوتے ہیں، ظہر کو روزانہ تعلیم ہوتی ہے، آج بھی ظہر میں تعلیم ہوتی ہے اور عصر میں بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بدھ والے دن جو عصر کے بعد رمضانوں میں گشت ہوتا ہے اور مغرب میں بات
تو یہ ان اعمالوں میں جڑیں گے، اللہ پاک ہمارا اپنے راستے میں نکلنا قبول فرمائے۔ تو سب کوشش کریں گے نا، اللہ پاک کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج مشورے کی